میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کہیے گا، ایک لفظ ہے محفوظ، ایک ہے معصوم۔ انبیاء کے لیے معصوم کہتے ہیں، اولیاء کے لیے محفوظ کہتے ہیں۔ فرشتے اور نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ صورتاً بعض باتیں دیکھنے میں شاید کسی کو خطا لگیں۔ نبی کا ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، نبی کا ایک معاملہ مخلوق کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ تو ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ نبی کے لیے ایسا لفظ کہیں جو نبی کی شان کے خلاف ہو اور ہمارے ایمان کے لیے مسئلہ بن جائے، ہمارے ایمان پر سوالیہ نشان لگ جائے۔ تو ہمیں نبی کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہی کہنا ہے کہ نبی اللہ کی عطا سے معصوم ہوتے ہیں۔ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ایسی غلطی ان سے نہیں ہوتی۔ مجھے اور آپ کو اس حوالے سے جو باتیں یاد رکھنی ہیں وہ یہ کہ جن لوگوں کے منہ سے یہ نکلتا ہے یا جو جان بوجھ کر کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی ہمارے طرح غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے منصب نبوت کو پہچانو، نبی کی شان کو پہچانو، نبی کے مقام کو پہچانو، اور پھر خواص یعنی خاص لوگوں کی صورتاً خطا بھی ہماری غلطیوں جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں خواہش نفس، جس کو نفسانی خواہش کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتی۔ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے جو دیکھنے میں خطا لگتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی مجھے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ کہیں کہ انہوں نے ایسا کیا۔ میں بہت ہی سنبھل کر بول رہا ہوں، ورنہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ نبیوں کے لیے کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کیسا کیسا لکھا ہے۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم جب نبی کے لیے بات کریں گے تو نبی کی شان، نبی کا مرتبہ پیش نظر رکھیں گے۔ میں نے مثال دی تھی سمجھانے کے لیے، کوئی اپنے باپ کے لیے، دادا کے لیے، استاد کے لیے، مرشد کے لیے لفظ کہتے ہوئے خیال رکھتا ہے، اس کا دوست ہم جولی آئے، کوئی اس جیسا آئے، وہ بے تکلفی میں جو چاہے کہہ لیتا ہے۔ اس نے دوست کو کہا تو آیا، لیکن استاد کے لیے، والدین کے لیے وہ احتیاط کرتے ہوئے کہے گا کہ وہ آئے، وہ تشریف لائے۔ کیوں کہ جب مرتبہ اور مقام اس کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر بے ادبی ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے۔
نبی کو اس کی شان سے بڑھانا بھی غلط، نبی کو اس کی شان سے گھٹانا بھی غلط۔ ایسی بات کرنا جو الوہیت میں لے جائے، یعنی اللہ کے درجے میں بات چلی جائے، وہ بھی درست نہیں، اور گھٹا دینا، عام کر دینا، وہ بھی درست نہیں۔ تو نبیوں کے لیے جب اللہ تعالی ان کی شان فرما رہا ہے تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں اس لفظ کے حوالے سے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے کروں گا، تو میں نے بہت ہی مختصراً یہ بات کی۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر مزید تفصیل۔ جو آیت پڑھی ہے اس کو ذرا پورا کر دوں۔ عام لوگ ترجمہ کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ بھٹکے ہوئے تھے، ٹھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، ہم نے ہدایت کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی ترجمہ کیا کہ ہماری محبت میں وارفتہ تھے تو ہم نے اپنی طرف راہ دے دی، یعنی نبی کی شان کا خیال رکھا۔ اللہ تعالی کہ وہ حبیب ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، ان کے لیے گمراہ کا، بھٹکے ہوئے، ٹھٹکے ہوئے کا لفظ کہنا گستاخی ہے، بے ادبی ہے، کسی مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا، خیال رکھنا ہے، ورنہ مثال کے طور پر قرآن کریم کا ترجمہ چھاپ کر آپ کسی کو دیں، اردو میں، انگلش میں، کسی زبان میں، کسی غیر کو دے دیں، اور وہ دیکھے کہ وانڈرنگ کا لفظ لکھا ہوا ہے یا کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو وہ کیا تاثر لے گا، کیا سوچے گا نبی کے بارے میں؟ تو نبی کی شان کا ہی خیال نہ رکھا تو پھر علم کس کام کا؟ یہ جاننا بھی کوئی جاننا ہے کہ نبی نہیں جانتے تھے؟ جملہ سمجھیں آپ، اس کو کون سا جاننا یا علم کہیں گے؟ یہ کون سا علم ہے کہ نبی کو علم نہیں تھا؟ معاذ اللہ۔ تو نبی کو گمراہ کہنے والا خود گمراہ ہے، نبی گمراہ ہوتا نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس نے آگے سے جتایا کہ تم تو میرے ہاں پلے بڑے ہو، تم نے کوئی خیال نہیں کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بھی آپ نے سنا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے وہ کام کیا جب کہ مجھے راہ کی خبر نہیں تھی، تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا، جب کہ تم سے ڈرا تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے کیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ 30 سال تک جب میں تیرے پاس رہا، کھانا، کپڑا، رہنے کی جگہ میں نے تیری استعمال کی، کیونکہ وہ تیری اپنی کمائی نہیں تھی، تیرے پاس جو مال تھا وہ تیرا اپنا نہیں تھا۔
اب یہاں مجھے ایک مسئلہ آپ کو بتانا ہے، لیکن توجہ سے سنیے گا۔ ہم بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی کمائی درست نہیں، بینک کی کمائی ہے، سود کی کمائی ہے، رشوت کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے۔ ہمارا کچھ لوگوں کے بارے میں ایسا خیال ہوتا ہے، یا یہ کہ کچھ کمائی حلال ہے اور کچھ حلال نہیں، مخلوط ہے، ملی ہوئی ہے۔ تو جس کی کمائی مخلوط ہو، ملی ہوئی ہو، حلال سے بھی حرام سے بھی مکس ہوئی ہوئی ہے، اس کے گھر کا کھانا اگر آپ کو کھانا پڑے تو فتویٰ میں گنجائش ہے، تقویٰ میں گنجائش نہیں۔ ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ۔ گناہگار وہ ہے کہ اس نے کیسے کمایا، اور اگر مجھے واضح پتہ ہے کہ اس کی ٹوٹل کمائی حرام ہے تو پھر گنجائش نہیں، اور مکس ہے تو فتویٰ اجازت دے گا، تقویٰ یہی کہے گا کہ احتیاط کرو، پرہیز کرو۔ تو عام لوگوں کے لیے حکم یہی ہوگا کہ ان کے لیے جائز ہے، خاص لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ احتیاط کریں۔ حجاج ابن یوسف بڑا مشہور حکمران گزرا ہے تاریخ میں، بڑا ظالم۔ اللہ نے اس سے بھی کام لیا۔ یہ جو قرآن پر زیر زبریں آج لگی ہوئی ہیں، یہ اس نے لگوائی تھیں۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، لیکن وہ بڑا ظالم بادشاہ مشہور ہے۔ ابدال اولیاء کا ایک درجہ ہے، غوث، قطب، ابدال آپ کہتے ہیں۔ تو 40 ابدال مشہور ہیں۔ اس نے ابدال کی دعوت کی، کھانے پہ بلایا اور ان کو مشکوک کھانا کھلا دیا، وہ کھانا جس میں شبہ تھا۔ جب انہوں نے کھا لیا تو اس نے تالی بجائی۔ کیوں؟ آپ کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابدال وہ ہیں جن کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ وہ ڈرتا تھا کہ انہوں نے اگر میرے لیے بد دعا کر دی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس نے ان کو مشکوک کھانا کھلا کے تالی بجا دی کہ اب تمہارے اندر غلط لقمہ چلا گیا ہے، اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ میرے آپ کے لیے تعلیم ہے۔